دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں اس طرح کا رواج چل گیا ہے کہ ایک مسجد پر ایک سوزوکی پر بڑے بڑے ایکو لگا کر ہمارے نوجوان لڑکے دھمال ڈال رہے ہوتے ہیں، ناچ رہے ہوتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ بتاؤ جو نبی ساری زندگی ان چیزوں کی مخالفت کرتے رہے، میوزک کی مخالفت کرتے رہے، ناچ گانے کی مخالفت کرتے رہے، مذمت کرتے رہے، آقا نے ساری زندگی اس کو حرام کہا، حضور نے میوزک کو حرام کہا، کبھی اس کو جائز نہ کہا۔ بتاؤ اس نبی کے دل کو منانے کے لیے میں وہ تمام کام کرتا رہوں جو نبی نے جس کام کا منع کر دیا ہے، وہ تمام کام بجلاؤں اور کہوں بھائی میں تو اپنے نبی کا بڑا عاشق ٹھہرا، یا میں تو بڑی حضور سے محبت کرنے والا ٹھہرا، یا میں تو سنت رسول کا عامل ٹھہرا، میں بڑی سنت رسول پر عمل کرنے والا ہوں۔ تو میرا عزیز دوستو، خدا را یہ طریقے سے اگر منایا جا رہا ہے نا تو سمجھ آتا ہے۔ آپ کی مساجد میں اگر یہ طریقہ چل رہا ہے، 12 روزہ پروگرام کا طریقہ چل رہا ہے، علماء کے خطاب کر رہے ہیں، ثنا خوان مصطفیٰ حضور کی عظمتوں میں اشعار پڑھ رہے ہیں، امام احمد رضا نے جو میرے آقا کی شان اور عظمتوں کو اپنے اشعار میں بیان کر دیا ہے، نظم کے اندر ثنا خوان مصطفیٰ اسے بیان کر رہے ہیں، تو اس کو سننا آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے، اس کو سمجھنا، اس کو فالو کرنا ہماری ذمہ داری ہے، بجائے اس کے کہ میں وہ کام کرنے چلے جاؤں کہ جس سے میرے آقا نے منع فرمایا، اس کو حرام کہا ہو، اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہوں، اور اس سے منع کر کہا بھائی مجھ سے بڑا تو کوئی عاشق رسول نہیں، یا مجھ سے بڑا تو کوئی حضور کا میلاد منانے والا نہیں، تو حضور والا کل قیامت میں یہ عمل کر کے تو جنت میں داخل نہیں ہونے والا بندہ کہ بولے کہ آقا میں تو ناچ رہا تھا آپ کے میلاد کے چکر میں، تو مجھے جنت میں داخل کر دیا جائے، آج آپ کی شفاعت مل جائے، میں تو گانے گا رہا تھا، میں تو ایسی دھمالوں پہ ناچ رہا تھا جن میں باقاعدہ طور پر میوزک ہوتا ہے، ایسی نعتیں کہ جن کو آج میوزک بنا کر پیش کر دیا گیا ہے۔ آپ کو نعت تو نعت لگتی نہیں، شعر تو وہ نعت کے ہیں، لیکن اتنا دھمال ڈال دیا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بندے کے قدم خود ہی لڑکھڑانا شروع کر دیتے ہیں، اس کا دل کرتا ہے کہ میں جھوموں، اس کا دل کرتا ہے کہ میں یہاں بھی بھاگوں، میں وہاں بھی مانگوں۔ تو بتاؤ کیا یہ ثنا خوان مصطفیٰ کا طریقہ رہا؟ کیا یہ نعت کا طریقہ رہا کہ اس طرح سے میلاد منایا جائے؟ تو میرا عزیز دوستو، طریقہ کیا ہے صحابہ کا علیہم الرضوان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا؟ اس طریقے سے اگر آپ میلاد مناتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ بھی خوشی منا رہے ہیں، ہم بھی خوشی منا رہے ہیں، اور یاد رکھیے گا جہاں پر اللہ والوں کی بات ہونا، آقا فرماتے اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اس محفل میں، اور جہاں پر رسول اللہ کی بات ہو پھر سوچو کیسی رحمت اللہ کی برس رہی ہوں گی، کیسی رحمتوں کی بارشیں ہو رہی ہوں گی۔ میرے آقا کی بات ہو رہی ہے نا، حضور کی شان، کبھی حضور کے اختیارات بیان کیے جائیں، یہ میلاد منانے کا طریقہ ہے۔ رسول اللہ کی خوشی میں لنگر و نیاز کر دی جائے۔ آج میلاد کے لیے جمع ہے نا، صاحب خانہ نے آپ کو جمع کیا ہے، لنگر کھلا رہے، کیا یہ ربیع الاول کی خوشی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں کھلا رہے ہیں، یہ سیلیبریشن ہے، ثواب ملنا ہے، ایسا ثواب ملنا ہے کہ کل قیامت میں اس کا اجر یہ ہوگا کہ مجھے امید ہے کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کر رہا ہوں نا دنیا میں، اور یہ ذکر بلند کرنے کے لیے میں نے آپ کو مدعو کیا، بلایا، صاحب خانہ نے بلایا ہے، اس کا اجر کیا ہے؟ کل قیامت میں اجر یہ ہے کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا نا، کہا حضور میں وہ کہ جو آپ کے ذکر کو بلند کرنے والا تھا، تو یاد رکھنا میرا رب اس کے ذکر کو نیچے ہونے نہیں دیتا ہے جو رب کے حبیب محمد رسول اللہ کے ذکر کو بلند کر رہا ہوتا ہے، وہ سر کبھی نہیں جھکتا ہے، نہ یہاں نہ حشر کا میدان میں۔ پیاس لگے گی نا حضور کے پاس جا کے عرض کروں گا یا رسول اللہ میں ناچ گانا کر کے آپ کی میلاد نہیں بناتا تھا، آپ کا ذکر طریقے سے صحابہ کے طریقے سے کر کے میں میلاد منانے والا تھا، میں ان لوگوں کی مخالفت کرتا تھا جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہو، اور ان صحابہ کے طریقے پر چلتا تھا کہ جنہوں نے طریقے سے آپ کا میلاد منایا، آپ کے ذکر کو بلند کرتے رہے، آپ کی شان اور عظمتوں کو بلند کرتے رہے۔ اور میں عرض کروں گا نا حضور آج حشر کے میدان میں پیاس لگی ہے، آپ یقین جانیے حضرت انس بن مالک نے حضور سے یہی سوال کیا، آقا کل قیامت میں مجھے آپ کو تلاش کرنا ہو تو کہاں تلاش کروں؟ میرے آقا فرماتے ہیں ارے پل صراط پر دیکھنا امتی گزر رہا ہوگا، میں اپنے رب کے حضور ہاتھ بلند کیے ہوں گا کہ مولا ربی سلیم، محمد کی دعا یہ ہے کہ سلامتی کے ساتھ اس کو پل صراط سے گزار دیا جائے۔ میرا احمد رضا کہتا ہے کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، لیکن رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے، اب تجھے ٹھہر ٹھہر کے
کے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تجھے سنبھل کر چلنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تو بچت کرتا چلا جا، تو کل صراط سے جھومتا ہوا چلا جا۔ وجہ کیا ہے کہ رب سلم کی ہے نا صدائے محمد، کہ جب تیری سلامتی کی دعا محمد رسول اللہ کی زبان سے ہو رہی ہے تو نہ تو یہاں گر سکتا ہے نہ پل صراط سے گزرے گا۔ اللہ نے جہاں بھی میرا پار لگا دینا ہے وہاں بھی میرے رب نے میرا پار لگا دینا۔ تو فرمایا کہ بندہ جو ہے وہ اس بات کو سمجھے۔ میرے آقا سے پوچھا حضرت انس نے، حضور کہاں ہوں گے کل حشر کے میدان میں؟ آپ سے ملنا ہو، آپ سے ملاقات کرنی ہو تو آپ ہوں گے؟ کہ آقا نے فرمایا میں پل صراط پر آ کے دیکھنا، میرے امتی گزر رہے ہوں گے نا، میں حضور اللہ کے حضور کہوں مولا سلامتی کے ساتھ ان کو گزار۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور اگر وہاں نہ ملیں آپ، میں آپ کو وہاں نہ پاؤں تو پھر کہاں آؤں؟ آقا نے فرمایا پھر حوض کوثر پہ آنا، جو پیاسے ہوں گے بھر بھر کر ان کو جام پلا رہا ہوں گا۔ کہا حضور اگر وہاں بھی نہ ہو تو پھر کہاں آؤں؟ کہا پھر میزان پر آنا، جن کا نیکیوں کا پردہ ہلکا ہوگا ان کا نیکیوں کا پردہ بھاری کر کے جنت میں داخل کروا رہا ہوں گا۔ یہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ تو جو بندہ اس طرح سے میلاد بنا کے کل حضور کو بھی منہ دکھانا ہے نا، آقا کے حضور جانا ہے نا، پیاس لگی تو حوض کوثر کے حضور کے ہاتھوں سے پینا ہے، نیکیوں کا پردہ ہلکا ہوگا تو بھی حضور کا وسیلہ مانگنا ہے، پل صراط سے گزریں گے تو بھی بچت کر کے گزرنا ہے۔ لیکن بتاؤ جو یہاں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا رہا ہے میلاد کے نام پر، اور کل پل صراط سے سوچے کہ میں آسانی سے گزر جاؤں، تو ایسا بندہ آسانی سے نہیں گزر سکتا ہے۔ شریعت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن کو منانا ہے۔ اب شریعت کے مطابق کیا ہے؟ آپ کو کیسے پتہ لگے کہ یار میں نے اس طرح سے حضور کے دن کو منانا؟ دیکھیے امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب المواہب لدنیہ میں ارشاد فرماتے ہیں محبت کی اصل یہ ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہو اس کی سنتوں کو اپناؤ، اس کے طریقے کو اپناؤ، یہ اصل محبت کی نشانی ہے۔